لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومهدينا ومرشدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار هل أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دعائیں مالک لم یزل رب السماوات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ کے اندر کہ مالک کائنات خالق لم یزل رب السماوات اللہ وحدہ لا شریک لہ میری آپ کی ان بابرکت جمعۃ المبارک کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور محترم دوستوں، بزرگوں، بڑی عظیم گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ بڑی عظمت والی گھڑیاں ہوتی ہیں یہ جمعۃ المبارک۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ جمعہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ جتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، کسی کو اللہ نے یہ جمعہ عطا نہیں کیا، صرف ایمان والوں کو اللہ نے جمعۃ المبارک عطا کیا۔ اور پھر میں اکثر ہر جمعے یہ بتاتا ہوں کہ ان جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس جمعہ کے دن کو یوں ضائع نہ کیا کریں، جیسے ہم دوسرے دن ویسے گزار دیتے ہیں۔ جمعہ نہیں میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بلکہ شب جمعہ رات کی جو جمعہ کل جو گزری جمعہ رات، اس کی اثر سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اثر سے جمعے کی اثر سے جو ہے وہ شروع کر دیا کریں تیاری کرنا۔ فرماتے ہیں جو شخص جمعے والے دن 1000 مرتبہ آپ کا ذات پہ درود پڑھتا ہے اور کوئی کام نہ کرے، جمعے والے دن 1000 مرتبہ آپ کا ذات پہ درود پڑھتا ہے، فرمایا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے محبوب کی زیارت نہ ہو جائے۔ یہ کوئی عام بات ہے یار، ہر ایمان والے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے، اور اس کا علماء نے طریقہ کیا لکھا ہے؟ جمعے والے دن 1000 مرتبہ درود تلاوت کرنا، درود پاک، کیونکہ جمعے والے دن میرے اور آپ کے اعمال حضور کے روضہ اقدس پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حضور فرمایا کہ جس دن آپ کا میرے ہاں اعمال نامہ آئے تو اس میں کثرت سے درود کثرت سے پڑھنا جمعے والے دن۔ آگے پیچھے سارے وظیفے کرتے ہیں، لیکن جمعے والے دن ایک ہی وظیفہ ہو درود پاک کا، صبح و شام۔ تو جمعہ بڑی قدر والے دن، فرمایا جو جمعے کو مر جائے، موت آ جائے جمعے والے دن، شب جمعہ، علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے
اس سے حساب نہیں ہوگا. عام جمعہ ہے بھائی، جمعۃ المبارک کی شہادت کی موت ہے، اور ہم اس جمعۃ المبارک کو یوں جیسے دوسرے دن گزرے ویسے ہی گزار دیتے ہیں. ہمیں چاہیے 10-11 بجے ہم تیار ہو کے مسجد میں آ جائیں، زیادہ ہی لیٹ ہو تو 12 بجے تو ہم مسجد میں. فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعے والے دن، فرمایا اسے اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب ہے. اونٹ ساڑھے کو تک اٹھڑ نہیں دیتے جاندی اللہ دے راہ دے اٹھ. سبحان اللہ. اونٹ ذبح کرنے کا ثواب جو سب سے پہلے مسجد میں آئے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں نا، یہ فرمایا نا حدیث میں کہ چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دیں کہ یہ چھوٹا جی کیا ہے، اور چھوٹی برائی کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں. ان بطش ربک لشدید. اللہ فرماتے ہیں اگر میں پکڑنے پہ آؤں نا تو میری پکڑ پہ بڑی سخت، نہ میں چھوٹا دیکھتا ہوں نہ میں بڑا دیکھتا ہوں. معاف کرنے پہ آؤں تو حاتم طائی ورگوں کو معاف کر، پکڑنے پہ آؤں تو علماء نے بڑے عجیب واقعے لکھے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے ہاں یہ گندم کے موسم کے اندر سٹا چیک کرنے کے لیے ایک اللہ والے نے وہ سٹی کا تروڑی اور بروڑ کے دانے ویکے تھے، پھوکا مار دیتا اور کاک کھوڑ گئے. اللہ کے ہاں پیشی ہوئی. اللہ اکبر. تو اللہ نے پوچھ لیا، بڑا مومن بنتا پھرتا ہے، وہ کہاں گئے وہ گندم کے کہاں گئے، وہ بھوسا کہاں گیا؟ پکڑنے پہ آئے تو ان بطش ربک لشدید. اس کی پکڑ بڑی سخت. تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ جمعہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس اوقات کو ضائع نہ کیا کریں. تیاری کر کے میں ہر جمعے کہتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے دل میں بات، سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں. پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے. پھر سورۃ کہف کی تلاوت کرنے سے سب سے زیادہ جو مجھے اور آپ کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی دھوکہ نہیں مارے گا، رزق کی تنگی نہیں آئے گی اس گھر کے. اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ جو آج کل فتنے ظاہر ہو رہے ہیں نا، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، برادری برادری والے دشمن، 100 سجن تھے 100 مثال 100 سجن تھے 100 دشمن. فرمایا جو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اسے دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا. حافظ تلاوت کرے تو 5 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ. آپ ناظرہ خان تلاوت کریں تو 20 منٹ لگ جائیں گے. 20 منٹ کے اندر ہمیں اتنی حفاظت مل جائے کہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کر سکے، دشمن ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکے، ہمیں کوئی دنیا کے اندر نقصان دینے والی چیز نقصان نہ دے. تو یہ کوئی سودا اللہ مہنگا نہیں، بڑا سستا جیا سودا ہے، بڑا سستا جیا. پیرا کول بھی جاؤ نا تو بھی ایک تویز دا 500-700 روپیہ لائی نہیں میرا سوک کر کے. اب اے تویزے لائے جاؤ، یہ اپنے کو رکھیا ہے، ایک اور راسی تو انشاءاللہ تو ہم کوئی نقصان نہ دے سکتے. میں تو کہا کرتا ہوں قرآن پڑھا کروں انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں سورۃ کہف. پھر جمعے والے دن درود اور سورۃ کہف. حضور نے اپنے چچا سے فرمایا
چچا تمہیں ہدیہ نہ دوں، ایک تحفہ نہ عطا کروں؟ حضور فرما رہے ہیں چچا جان تمہیں کوئی ہدیہ نہ دوں، تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ چچا بڑا خوش ہوئے اور کہ اللہ سونے نبی کو تحفہ ملنا ہے، چنگا ہی تحفہ لبنا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ضرور عنایت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا چچا جان 4 نفل یوں پڑھ لے، 4 نفل یوں پڑھ لے، جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ فرمایا چچا جان صلاۃ التسبیح کے 4 نفل ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیں، روزانہ 4 نفل پڑھ لیں، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کو پڑھ لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آگے توجہ فرمایا، فرمایا چچا جان یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، زندگی میں کہو کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنا۔ اس کا طریقہ وہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی ویسے پوچھ لیں تو مسجد میں جلدی آئیں، آ کے 2 رکعت نفل پڑھیں، صلاۃ المسجد کے، تحیۃ المسجد کے، صلاۃ الوضو کے، صلاۃ الحاجت کے، ساتھ ہی 4 نفل۔ کوئی ایسا پڑھنے والا ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 40 منٹ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ نماز ہے جو حضور کی پسندیدہ نماز ہے، یہ ہدیہ ہے حضور کی طرف سے امت کو، ہدیہ ہے، ہدیہ تحفہ۔ آج ہمیں کوئی اپنا دوست تحفہ دے تو ہم اسے کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جو نبی نے تحفہ دیے، نبی نے تحفہ دیا تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں زندگی میں لانے کے لیے، یہ اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اعمال زندگی میں ہوں گے تو زندگی کامیاب ہوگی، اگر اعمال زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی ناکام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والو توجہ فرماؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور ایمان والوں نے عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اچھے عمل بھی ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ نے کہیں کافروں کو نہیں کہا وہ کافروں نیک عمل کرو، بلکہ جب بھی نیکی کرنے کا حکم آیا ایمان والوں کو آیا۔ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ او ایمان والو، او امت کے لوگوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نے نیک عمل کرنے ہیں، نیک عمل کی دعوت دینی ہے، نیکی لوگوں کو دعوت دینی ہے، نماز کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، اچھے اخلاق کی دعوت دو، اچھے اعمال کی دعوت دو۔ الہی کیوں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس لیے کہ تم نے اللہ پر ایمان لایا۔ جو کہتے ہیں نا تبلیغ کی در لکھی ہوئی ہے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، نیکی
کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایمان والوں کے ذمے ہے، اور ایمان والوں ہی کو نیکی کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں باہر جاؤ بھائی کافروں کو تبلیغ کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کافروں کو تبلیغ نہیں ہوتی استاد جی، کافروں کو تبلیغ نہیں ہوتی، کافروں کو صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ تبلیغ یہ تو نیک ایمان والوں کو ہے، کیونکہ نیک، اب میں کسی عیسائی کو، یہودی کو، کسی کو کہوں بھائی شراب نہ پیا کرو، وہ کہیں گے ہمارے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں جائز ہے، تو شراب سے منع کسے کرنا ہے؟ ایمان والوں، یار نہ پیا کر۔ اس لیے مرو بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا ایمان والوں کو ہے، یاد دہانی کرانا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم صحابہ ایک آپس میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو ہم کہا کرتے تھے آؤ مل کے ایمان کو زیادہ کریں، ایمان کو زیادہ کریں، پھر بیٹھ کے ایک دوسروں کو ایمان کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والو نیک عمل کرو، نیک عمل، نیک عمل کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم نے صرف نماز کو نیکی سمجھا کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نیکی ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو بزرگوں، نماز پڑھنا نیکی نہیں، قرآن پڑھنا نیکی نہیں، بلکہ تو یہ افضل نیکیوں میں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی کے گھر کا خیال رکھنا، کسی غریب کا خیال رکھنا، راستے میں چلتے ہوئے کانٹا آ گیا راستہ صاف رکھنا، روڑا بٹکا راستے سے ہٹانا، اللہ اکبر کبیرہ، راستوں کو صاف رکھنا۔ فرمایا ایمان والو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل، اچھے عمل ایمان والوں کو کام دیتے ہیں۔ نماز پڑھ لئی مر زبان دے گندے، زبان اچ اخلاق کوئی نہیں، کردار اچھا کوئی نہیں، نماز ہے نمازی ہے، کردار اچھا کوئی نہیں۔ مجھے کیا پتا کہ یہ میری نمازیں جو میں تکرے مارتا ہوں قبول بھی ہیں یا نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے زیادہ قیمتی چیز اخلاق ہے، اخلاق، کردار۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ اخلاق ہے، جو آج ہمارے اندر نہیں، اخلاق ہمارے اندر نہیں۔ اخلاق سے بالکل گھر کے گھر خالی، باپ کا اخلاق نہیں ہے بیٹے کے لیے، بیٹوں کا اخلاق نہیں ہے باپ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والوں توجہ فرماؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر، والعصر، اللہ اکبر، اللہ خود قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا مجھے زمانے کی قسم اور وقت عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، سراسر انسان گھاٹے کے اندر ہے، سراسر انسان خسارے کے اندر ہے۔ الہ العالمین، وہ کیوں؟ انسان کی تو تو نے تعریف بڑی کی ہے، تو نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بہت بڑا ہے، انسان بہت اچھا ہے، ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے۔ پھر ادھر فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، اللہ
اکبر، انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے والا ہے۔ ایمان والوں آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وہی گھاٹے سے بچے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کے پاس نیک عمل ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اس لیے نیکیاں میرے پاس زیادہ ہونی چاہیے، اعمال زیادہ ہونے چاہیے، قدم قدم پہ اعمال ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے، ایمان لے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں ہر ایک۔ اچھا، اس حق کے اندر بڑی اگر اندر انسان داخل ہو جائے نا تو بہت کچھ ہے۔ ظالم کے سامنے حق بات کہنا، جھوٹے کے سامنے سچ کہنا، عدالت میں گواہی سچ دینا، یہ بڑیاں مشکلیں ہو گئی ہیں، گواہ تو سچا ملتا ہی کوئی۔ اللہ اکبر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کے اندر یہ تھا، حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، حق بات کرنے والوں کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب آپ حق بات کریں گے پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر اوپر سے نیچے سے ادھر سے بائیں سے دائیں سے ہر طرف سے تمہیں پھر جناب تکلیفیں دینا شروع ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ ہو گیا، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا پھر اس حق بات کرنے پر جو تکلیفیں آئیں گی، جو مشقتیں آئیں گی، جو جناب اللہ اکبر کبیرہ تکلیفیں مشقتیں آئیں گی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پہ صبر کرنا یہی ایمان والوں کا کام ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں ایمان والوں، اپنی زندگی کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آؤ، نیکیوں والی زندگی اپناؤ۔ میری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کسی حال میں بھی نماز قضا نہ ہو، کسی حال میں قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو، کسی حال میں درود قضا نہ ہو، کسی حال میں مسجد میں آنا قضا نہ ہو، ہمیشہ مسجد کی طرف آؤ۔ اگر آج ہم چل کے مسجد کی طرف آئیں گے، کل یہی قدم گواہی دیں گی، یہی زمین گواہی دے گی، یہی زمین کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور کہے گی الہ العالمین چل کے تیرے گھر کی طرف آیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، آج جس جگہ پہ سجدہ کرو گے کل وہ سجدے والی جگہ گواہی بن کے آئے گی، آج جس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو گے کل قیامت کے دن قرآن پڑھنا ہوا، قرآن بھی میرے اور آپ کے لیے گواہ بن کے آئے گا، وہ جگہ بھی میرے اور آپ کے لیے گواہ بن کے آئے گی۔ الہ العالمین یہ کل دنیا کے اندر میرے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، نیک عمل کیا کرتا تھا، نیکی کی بات کیا کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، آج دنیا کے اندر اگر میں چل کے کسی کے دروازے پہ جاؤں گا، کسی کی دکان پہ جا کے بات کروں گا، لوگوں نماز کی طرف آؤ، لوگوں نیک عمل کر لو، رب کائنات کی قسم ہو لوگوں، یہ زمین، یہ وقت، یہ چپا کل قیامت کے دن گواہ بن کے آئیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا۔ آج ہم
نیک تھوڑے کرتے ہیں، برے زیادہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو موبائل ہے نا ہمارے پاس جیبوں میں، یہ نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ یہ جو بڑا موبائل ہے نا، یہ نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے کئی نمازیوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، جو سلام پھیرا نا، فٹ موبائل نکالا اور اسے کھولتے ہیں۔ اچھا، جو ہی موبائل کھولا نا، اب وہ مفتی تھا ہمارا، کوئی نہیں، پھر مفتی آئے بیٹھو، اس میں وہی آئیں گی، غلط چیزیں آئیں گی، جہاں ایک نگاہ، یہ ایک نظر، ایک کسی تصویر پہ پڑ گئے، غیر محرم تصویر کو لگا دو، پڑ گئی۔ پھر حسن مبارک بغدادی وہ بتا رہے تھے، حالات تو یہ ہو گئے، میں نماز میں بھی ہوں نا تو میری جیب میں شیطان ہے، کھڑا تو نماز میں تھا۔ اللہ اکبر، نماز کھولی، موبائل کھولے، اب جو تصویر موبائل پہ دیکھی ہے، جو بھی چیز دیکھی، اب وہ نماز کدھر رہی؟ وہ جو 10 منٹ 5 منٹ نیکی کی تھی نا، وہ ختم۔ ہاں، فرض ساکت ہو جائے گا، فرض اوپر سے اتر جائے گا، لیکن اس فرض پہ جو انعام ملنا تھا، اس فرض پہ جو زندگی بننی تھی، اس فرض پہ اتارنے پہ جو اللہ نے رزق میں روزی میں برکتیں دینی تھی، وہ ختم ہو جائے گی، فرض ساکت ہو جائے گا۔ ایک مثال کے طور پہ ایک کام ہے، وہ کرنے پہ چلے گئے، وہ کام تو ہو جائے گا، سفر کی تھکاوٹ ویسی رہی، وہ ویسے رہا، نہ انعام ملا، نہ لینا نہ دینا، فرض ساکت ہو جائے گا کہ چار اللہ پوچھیں گے نہیں کہ نماز جڑی زور، ہاں جو اس پہ انعام تھا، جو اللہ نے وعدے کیے تھے کہ نماز پڑھو گے تمہارے رزق کی جو ہے کمی دور ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آج اس لیے تو ہم نمازی بھی ہیں اور رو بھی رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازی ایک غیر محرم کی نگاہ چلے جانا، غیر محرم پہ ایک نگاہ نظر چلی جانا، علماء نے لکھا ہے اسے پتہ نہیں کتنی حدیثیں بھول جاتی ہیں، اس کے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا سنہ مڑ 24 گھنٹے ہی اندر بیٹھے ہیں، رات بھی ہوا، دیاں ہی ہوا، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر اللہ اکبر کھڑے نماز چن ہیں، دل و دماغ نماز میں رہا، جسم نماز میں رہا اور دل و دماغ ہواؤں میں رہا، میرا دل و دماغ تو نماز میں تھا ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، نماز یاد کرنے کی کوشش کریں، جنازہ یاد کرنے کی کوشش کریں، جنازہ یاد کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی موٹی موٹی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، اعمال پہ آئیں۔ آپ دکان والے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے دکان چھوڑ دیں، آپ قرآن دکان میں رکھیں، جب موقع ملے آپ قرآن پڑھیں۔ اچھا، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں برکت آتی ہے یار؟ بولو تو صحیح، قرآن پڑھا جائے تو برکت آتی ہے نا؟ آپ دکان کے گلے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے یا سورت یاسین یاد کرتے رہتے ہو، یعنی کہ ایک آیت تساں مولی عثمان کو لے لیں دے ہو، بے استاد جی آج میں نے سورت یاسین دی تو ایک آیت دے میں، ٹھیک ہے جو ایک آیت ہے تو لئی دکان تے بیٹھے یاد کیتی رکھیں، یاد کیتی رکھیں، پیشی تائیں انشاءاللہ دکانداری بھی ہو سی، برکت بھی ہو سی، اور سورت یاسین دی ایک آیت بھی یاد ہو سی۔ اسی طرح وقت بنا لیں، بھئی اگلے ٹائم سورت یاسین
یاد کرنی ہے کہ پچھلے ٹائم عصر تو مغرب یا مغرب تو عشاء جنازے دی ایک دو لفظ یاد کرنے انشاءاللہ العزیز. پھر آپ دیکھیں گے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے دعائیں یاد نہ ہوں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ کام کیا کریں. آپ خود نہیں کر سکتے, یہ چھوٹے بچے ان کو دیں, چھوٹے بچے ان کو دیں, یہ پڑھیں گے, ان کو پڑھائیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ اپنی نسلوں میں قرآن پڑھائیں. ایک حافظ ہوگا آپ کی نسل میں, ایک حافظ, 7 نسلوں تک اللہ قرآن اس میں چلائے گا. 7 نسلوں کا وعدہ ہے, حافظ قرآن کی 7 نسلوں کو کھلانے کا اللہ کا وعدہ ہے. 7 نسلوں کے بعد اگر دوسری نسل میں پھر قرآن آئے گا تو اللہ آگے والی 7 نسلیں چلائے گا. تو کتنی نسلیں کھائیں گے بیٹھ. اور پھر مبارک علی شاہ بغدادی کلے پیران, پھر مبارک علی شاہ بغدادی کلے پیران, ہکو آئی خاندانی تو کلہ بڑھے انہاں دا بچہ ہی جام پڑے نا کوئی قرآن دا قاری ہو, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے 7 نسلوں کو کھلانے. اس لیے میرے محترم آپ خود نہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. خدا را جس کے پاس 4 بچے ہیں, ایک تو یہ ہونا تو چاروں کو چاروں حافظ چاہیے تھا, عالم چاہیے تھا, لیکن چلو نہیں تو ایک تو حافظ کروا دو, ایک کو تو ادھر داخل کروا دو مسجد و مدرسہ میں, ایک تو مولوی بنا دو. تو ڈر ہو گئے بھائی مولوی بھوکا مار ویسی, مولوی بھوکا مار ویسی, مولوی رج دے تم مرین پر بھوکا کوئی نہیں مرے. ہاں مولوی بھوکا نہیں مار سکتا, کیوں کہ مولویاں کو لبون. اللہ اکبر. بھلا وہ مر سکتا ہے جن دے دل لے چلا دا قرآن ہوگا, وہ مر سکتا ہے جن دے دل و دماغ کے اندر اللہ کا قرآن ہو, وہ کبھی نہیں مر سکتا, وہ بھوکا نہیں مر سکتا اللہ کے قسم. سورہ یاسین پڑھے تاں دے مسئلے حل, سورت اخلاص پڑھے تاں دے مسئلے حل, سورت فاتحہ پڑھے تاں مسئلے حل. وہ ہوتا جھوپڑی پائے کے اوتھے چا بناوے نا کہ سورت پڑھ کے پھوکے ماری رکھے, وہ دے بولتا مکڑیاں سمانیاں ہی نہیں شام تائیں. اللہ اکبر. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ, قرآن کا عالم بناؤ, قرآن کا حافظ بناؤ. اللہ نے یہ آپ کو ادارہ دی ہے, کتنی محنت کی ہے ان حضرات نے جنہوں نے یہ دی ہے. تو یہ کس لیے کیا ہے؟ کوئی بناوٹ تھی, کوئی پرابلم تھی یہاں نہیں میرے محترم. ان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں 24 گھنٹے اللہ کا قرآن کی تلاوت. یہ خواہش اچھی ہے نا, یہ خواہش اچھی ہے نا کہ یہاں قرآن کی تلاوت ہو. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا, اللہ اکبر, اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, اللہ کی جو ہے برکتیں برستی ہیں. وہ چک کبھی بھی خراب نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی اس چک کے اندر کوئی ایسے خرابی نہیں پیدا ہوتی جس کے اندر اللہ کا قرآن. میری مسجد ہے نا, وہاں میرا مدرسہ ساتھی کچھ جاتے ہیں آتے ہیں, میں نے 2007 میں وہاں بنیاد رکھی, 2 مرلے کی مسجد بنوائی بھائی طارق. پھر چلتی 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 ایک کنال پہ, یہ آپ کے زیادہ ہیں, میری چھوٹی تھوڑی جگہ, میرے پاس 35 سے 40 طالب علم ہیں. وہ وقت بھی تھا کہ جب وہاں لوگوں کو نماز بھی نہیں آتی تھی. آج وہ وقت بھی ہے کہ الحمدللہ ہر گھر میں ایک بچہ قرآن کا حافظ ہے, ایک بچہ قرآن کا حافظ ہے, اور آئندہ انشاءاللہ اور ہوں گے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نوچک کا کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں حافظ قرآن نہ ہو. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. قرآن جس گھر میں ہو, جس بستی میں ہو, اللہ تک برکتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ العزیز. میری بھی کوشش ہے کہ میں یہاں فل وقت دوں اور جو ہے مدرسے کا نظام بنائے اور کریں سارا نظام. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو چلتے رہیں گے. صرف آپ کا تعاون یہ چاہیے
کہ آپ نے ایک ایک دو دو بچے ہمیں دینے ہیں جو قرآن کے حافظ. آپ نے ہمیں کورے دینے ہیں, کورے ان پڑھ دینے ہیں, ہم نے آپ کو واپسی قرآن کے حافظ اور عالم بنا کے دینے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمارا وعدہ رہا. آپ نے ہمیں کورے دینے ہیں, ان پڑھ دینے ہیں, سادہ دینے ہیں, اور سال دو سال کے بعد ہم سے قرآن کا حافظ لے لے. اور اس کی روٹی پانی جب تو ذمہ دار نہیں ہو سو, وہ ذمہ دار جیسا قرآن پڑھ سی نہ او جانے تے قرآن جانے تے بچہ جانے, او جانے قرآن جانے تے بچہ جانے. انشاءاللہ العزیز تو قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ مل سی. دعائیں مالک کے کائنات اللہ گلنا تے تو ساڑھے نال چل دے رہا سو. انشاءاللہ العزیز اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دے من واسطے اور ساڑھے نال تعاون کی رکھ سو. تو میرے محترم دوستو بزرگوں, ایک دے ہم سی خاندانہ دے اندر قرآن ہوئے سی, حافظ ہی حافظ ہوئے سی. اللہ عمل کرن دی توفیق.